السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم ایک بہت سینسٹیو ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں، جو کہ آج کل ہمارے جو ہے نا اپنا ہر طرف ایک ہی بات گونج رہی ہے، سائبر کرائم اور ہیکنگ۔ بیسیکلی ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیسیکلی سائبر کرائم اور ہیکنگ ہے کیا چیز ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں خرم قریشی صاحب، جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور ہیکنگ کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم خرم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام سر۔ اچھا خرم بھائی، مجھے ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو آج کل جو ہیکنگ کا سسٹم سارا چلا ہوا ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ ہیکنگ ہوتی کیا ہے، کس طرح کی جاتی ہے اور کس لیے کی جاتی ہے؟ سر ہیکنگ بیسیکلی اکثر جگہوں پر آپ کے جو ڈاٹا ہے اس کو اپنی مرضی کے سے اور آپ کی مرضی کے بغیر استعمال کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی بڑی قسمیں ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑی ہیکنگ جو کامن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کو یعنی کہ ایسے طریقے سے آپ سے ڈیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر آنے والے کوڈس کو اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایزی پیسہ سے لوگوں کے پیسے نکلوا لیتے ہیں، جائز کیش سے اور مختلف دوسری۔ وہ تو ایک چھوٹے لیول کی ہیکنگ ہے نا۔ جی آج کل جو ہمارے حساس ادارے جو ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں، کالز کافی ریکارڈ ہو گیا، آؤٹ ہو رہی ہیں، کالز ہو رہی ہیں، تو بیسیکلی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہیکنگ ہے، کیا چیز ہے یہ بھی؟ نہیں، یہ بھی بیسیکلی ہیکنگ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اس میں ہوا یہ ہے ایسا کہ کسی بندے کو انہوں نے بگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرے پاس اس وقت جو میں نے ریسرچ کی ہے لیٹسٹ، وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو انہوں نے بگ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بندے کو انہوں نے بگ کیا ہوا، وہ بگ اس طرح کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس وہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیوائس لے کر آتا ہے ریکارڈنگ کی، اور ڈیوائس لے کے ریکارڈنگ کی وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ 24 آور ہوتی ہے۔ اگر میں کسی ڈیوائس کو، جیسے میں ایک نیوز رپورٹر کا تجزیہ کل سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو عام ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ 24 آور ریکارڈنگ کرتی ہیں۔ تو یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ تقریباً کوئی گھنٹے کی 100 ریکارڈنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے جو 8 GB پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی خاص موقعوں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو اس میں کوئی بندہ آیا ہے ریکارڈنگ ڈیوائس لے کر، کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ ایسے ادارے ہیں، ایسی جگہیں ہیں، وزیر اعظم ہاؤس یا یہ جو جگہیں ہیں، یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جو ساری کی ساری سینسرڈ ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پر آن لائن ڈاٹا ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے کسی جگہ پر۔ یعنی کہ میں اگر چاہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس، میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آن لائن ڈاٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ڈاٹا آن لائن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے؟ سر جو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جو ہیکرز ہوتے ہیں یا جو حساس ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس جگہ ڈیوائسز لگائی ہوتی ہیں، سینسر لگائے ہوتے ہیں، جو کہ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ اگر یہاں سے نیٹ کے ذریعے کوئی ڈاٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں انہی رپورٹر کا ہی ایک تجزیہ اس میں واقعہ انہوں نے ہی بیان کیا، میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جب جیل کے اندر بیٹھ کے موبائل یوز کیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس موبائل تھا، اور انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر سے موبائل کا نیٹ استعمال ہو رہا ہے، جیل کے اندر سے موبائل کا انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب جیل کے اندر سے موبائل کا انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل گیا اس طرح، انہوں نے آ کے موبائل پکڑ لیا، اور اس کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے جب وہ مریم نواز سے موبائل وغیرہ جو ہے وہ واپس ریکور کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کوئی ڈھگا چھپا واقعہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ناظرین کے لیے، بڑی وہ بات ہوگی، ذرا چنبے کی بات ہوگی۔ ایک ملک نے دوسرے ملک کو نا پورا ایک آفس بنا کے دیا اس کے حساس ادارے کا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اس میں ڈفرینٹ انہوں نے نا مائکس لگا دیے۔ اب وہی والی بات کریں کہ ان کا جب ڈاٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ڈاٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے۔ ہوا کیا وہاں پہ، وہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور رات کے ایک پہر میں 2 سے 2:15 کے درمیان میں سارا ڈاٹا اس کنٹری میں ٹرانسمٹ ہو جاتا تھا۔ وہ یہ تو جیسا چلتا رہا 2-4 سال، جو میں بیک بات کر رہا ہوں، کچھ 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ کوئی اسی طرح کوئی رات کو انہوں نے چیک کیا کہ ڈاٹا اتنا ٹرانسمٹ کہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ انہوں نے بلڈنگ کے اندر، چھتوں کے لینٹرز کے اندر ہر جگہ ڈیوائسز ایسی لگی تھی جو کہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ کرتی تھی، اور ایک پوائنٹ پہ آگے اس کو وہ ٹرانسفر کر دیتی تھیں اب ڈاٹا اس کنٹری کو، جس کنٹری نے ان کو بنا کے دیا بس اپنے جس ہی کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ جو ہم موبائل یوز کرنے والے لوگ ہیں، ہم کس طرح اویئر آف ہو سکتے ہیں اس ہیکنگ سے؟ اس میں تھوڑا سا ایک آپ کو پہلے بتانا چاہوں کہ یہ جو موبائل ایپس ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، یہ موبائل ایپس بعض جگہوں پر بہت خطرناک ہوتی ہیں۔
چاہے یہ سوشل میڈیا ایپس ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم موبائل ایپ انسٹال کرتے ہیں تو ہم سے پرمیشن مانگتی ہے, کیمرے کی پرمیشن مانگتی ہے, اسپیکر کی پرمیشن مانگتی ہے, مائکرو فون کی پرمیشن مانگتی ہے, وہ ہم سے ہماری کانٹیکٹ لسٹ کی پرمیشن مانگتی ہے, وہ ہم سے ہماری جو ہے وہ ڈائریکٹری یعنی کہ جس میں ہمارا ڈاٹا پڑا ہوا ہے, ہمارے فولڈرز ہیں, ان سب کی پرمیشن مانگتی ہے, ڈرائیو کی پوری پرمیشن مانگتی ہے. تو جب ہم اس کو پرمیشن دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک خطرناک اپلیکیشن بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا رہا, ایک مارکیٹنگ ای کامرس کی کمپنی تھی. تو مجھے وہاں پر یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جب ہم کسی موبائل ایپ کو انسٹال کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ وہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے تھے, تو وہاں پر ایکسپیرینس یہ ہوا کہ جب ہم کسی موبائل ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ موبائل ایپ یعنی کہ اگر فرض کریں میری ایپ آپ نے انسٹال کی ہے تو میرے پاس ریکارڈ آتا ہے کہ کس موبائل یوزر نے اس کو انسٹال کیا ہے, اس موبائل یوزر کے پاس آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے, یعنی کہ اینڈرائڈ ہے یا آئی او ایس ہے, کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں نکالنا چاہوں تو وہ نکال سکتا ہوں, میں اس کی لوکیشن نکال سکتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پاپ اپ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز کی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, فلاں چیز کا. وہ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ آپ کی لوکیشن ان کے پاس جا رہی ہوتی ہے. وہ آپ کی لوکیشن کسی بھی ایپ کے تھرو جا سکتی ہے, وہ آپ کی لوکیشن گوگل کے ذریعے بھی جا سکتی ہے, وہ آپ کی لوکیشن کسی اور ذریعے بھی جا سکتی ہے. تو وہ کسی بھی کمپنی کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے وہ اس کمپنی کے ذریعے آپ کی لوکیشن ٹریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ریڈار کے اندر جتنے لوگ آئیں اب وہ اس علاقے کے ہیں وہ نہیں ہیں, ان کو وہ ایک پاپ اپ میسج چلا جائے کہ آپ فلاں جگہ پر آئے ہیں تو آپ کو فلاں کمپنی کی جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ آفر ملے گی. اسی طرح جو یہ ویب سائٹس ہوتی ہیں, یہ ویب سائٹس بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں. میں ایک اور کمپنی میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایکسپیرینس یہ ہوا, یہ بہت پرانی بات ہے, میں تقریباً 2014 یا 15 کی بات بتا رہا ہوں. اس کمپنی میں کام کرتا تھا, وہ بھی ای کامرس کی کمپنی تھی. تو وہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ ہم نے ویب سائٹس کے ساتھ ایسے انالیٹکس ٹول لگائے ہوئے تھے جو کہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو ویب سائٹ آپ اوپن کر رہے ہیں, جس بندے نے اوپن کی ہے اس بندے کا آئی پی ایڈریس کیا ہے, لوکیشن کیا ہے, اس بندے کی اسکرین کا سائز کیا ہے, اس بندے نے آپریٹنگ سسٹم کون سا انسٹال کیا, وہ اس میں براؤزر کون سا چل رہا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ کتنی دیر کس ویب سائٹ پر کتنی جگہ دے رہا ہے. یعنی کہ وہ پوری ہمیں اس بندے کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ وہ بندہ اس جگہ پر اتنی دیر رہا اور اس نے اس طرح ویب سائٹ. خورم بھائی بیسیکلی جو خورم بھائی بات کریں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نا سارے اپنے ایڈز رن کرتے ہیں. مختلف کمپنیز ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں, کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے, کافی ہم سارے یوز کرتے ہیں وہ چیزیں. اس میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, ہمارا موبائل ہے دور پڑا ہے, بند پڑا ہے, ہم نے 1-2 گھنٹے کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر لیں, آپ کسی ٹاپک پہ کر لیں, کسی برانڈ پہ کر لیں, میں شرطیہ کہتا ہوں آپ میرے دیکھنے والے یہ تجربہ کر لیجیے گا, موبائل سامنے رکھ دیں, بند موبائل ہو, مطلب کہ اس کا کوئی کال کچھ آن نہ ہو, 2 گھنٹے یا گھنٹہ کسی برانڈ کے بارے میں کوئی چیز کے بارے میں بات کریں, آدھے گھنٹے بعد موبائل آن کریں گے اسی برانڈ کے ایڈ چل رہے ہوں گے آپ کے لیے. اس لیے سب کچھ ہوتا ہے یہ. اچھا, اس میں خرم بھائی مجھے اب تھوڑا سا اس میں یہ بتائیں کہ ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں اس ہیک سے. سر اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ ایپس بڑی دھیان سے انسٹال کرنی چاہیے. ہماری خواتین اور بچے اسپیشلی, اور وہ لوگ جنہوں نے نیا موبائل استعمال کرنا شروع کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے موبائل ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی ضرورت بھی ہے. تو وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ لوگ گانوں کے لیے, ویڈیوز کے لیے یا کچھ بھی اس طرح گیمز کے لیے ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں جو کہ ایک تو ایپ اسٹور سے اکثر اپروو نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی ایپ جو ایپ اسٹور یا پلے اسٹور سے اپروو نہ ہوئی ہوں وہ تو قطعی انسٹال نہیں کرنی چاہیے, ان کے لیے کوئی آپ کو انسٹال نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ کریڈینشلز ہیں کہ یہ کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے, سیکورٹی کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کے بغیر یہ اپروو نہیں کرتے آپ. اور جو ایپ رسک جا رہی ہو, فیکٹر پہ جا رہی ہو, بہت سی ایپس ایسی ہیں جو پہلے پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر تھیں اب نہیں ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ ان کی بارے میں بہت کمپلینس آ رہی تھیں کہ ڈیٹا ہیک کر رہی ہیں, تو وہ اب انہوں نے ہٹا دی ہوئی ہیں. تو آپ ان پلے اسٹور ایپ اسٹور سے ویب سائٹ سے ڈائریکٹ کوئی ایپ انسٹال نہ کریں. دوسرا یہ کریں کہ آپ جو گیم انسٹال کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ پرمیشن کیا مانگ رہی ہے آپ سے. کیا آپ کی کانٹیکٹ کی پرمیشن مانگ رہی ہے, آپ کے مائکرو فون کی, آپ کی کیمرہ کی پرمیشنز مانگ رہی ہے, تو آپ اس کو نوٹ کریں. وہ آپ پرمیشنز کی, اس کا مطلب ہم پرمیشن خود دیتے ہیں ان کو اپنے ایکسیس کرنے کے لیے, وہ پرمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو. بالکل سر, ہم پرمیشن خود دیتے ہیں. دیکھیں میرا تھوڑا سا آئی ٹی سے ریلیشن اس طرح رہا ہے کہ ہم لوگ ایتھیکل ہیکنگ کا میں نے کورس کیا تھا. اس میں ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ہم لوگ اگر ہم نے فیس بک ہیک کرنی ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اگلے بندے سے وہ ہیک کروائیں. ہمارے پاس پاسورڈ نہیں ہے فیس بک کا, تو ہم وہاں پر ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ جو اس میں جو سب سے بڑا سیکورٹی رسک ہے نا وہ پرسن خود ہے جس کا ڈیٹا ہے. یہ سب سے بڑا جو بگ ہوتا ہے, جب سب سے بڑا اس میں وائرس یا بگ کہہ لیں, بگ ہی زیادہ تر لفظ یوز کیا جاتا ہے
تو سب سے بڑا بگ ہے وہ پرسن خود ہوتا ہے. وہ کیسے پرسن خود ہوتا ہے؟ آپ اس کو کوئی ایک ایسا ایک سافٹ ویئر دے دیتے ہیں جس کے اندر سارا جو ہے وہ سیٹنگ لگی ہوتی ہے کہ جب وہ سافٹ ویئر انسٹال کرے گا تو وہ کی لاگرز ہوتے ہیں، وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کرے گا، جو کچھ وہ ٹائپ کرتا جائے گا وہ آپ کے پاس فائلیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو وہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس نے پاسورڈ کیا لگایا، یوزر نیم کیا لگایا، سارا ڈیٹیل آ جائے گی. وہ ایک چھوٹے سے کی لاگرز ملتے ہیں نیٹ پہ، وہ کی لاگرز آپ کسی بھی سافٹ ویئر کے ساتھ لگا کے آپ اگلے بندے کو بھیج دیں کہ یار یہ سافٹ ویئر دیکھو، یہ بڑا اچھا سافٹ ویئر آ رہا ہے، وہ انسٹال کرے گا، وہ اس کو جو ہے وہ کمپیوٹر اس کا ہیک کرے جیسے گا. ابھی نا بھائی نے بات کی ایتھیکل ہیکر بیسیکلی یہ چیز ہے، وہ کمپنیاں خود ہائر کرتی ہیں. کئی کمپنیاں جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ڈیٹا جو لوگ ان کے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ایتھیکل ہیکر ہائر کرتی ہیں. تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ جو ہوتا تو ہیکنگ والا کام ہی ہے، لیکن وہ اپنی کمپنی کے لیے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کون سا بندہ کیا ڈیٹا استعمال کر رہا ہے، کون سا بندہ فیس بک دیکھ رہا ہے، کون سا یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کون سا گوگل دیکھ رہا ہے، جو ہم کمپنی میں کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اگر ان کو نیٹ ورک پتہ ہے تو انٹرنیٹ پہ ہر بندے کو کچھ چیکر اسکور پتہ چل جاتا ہے کہاں سے کیا ڈیٹا آ رہا ہے. اچھا خرم بھائی، مجھے اب یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ ہم جو موبائل ویسٹ کرتے ہیں یا موبائل خراب ہو جاتا ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات اس میں بتائیں کہ اس موبائل کو پہ توڑ دینا چاہیے یا اس کو بیچ دینا چاہیے؟ نہیں، یہ جو موبائل کو اسپیشلی فیمیلز کے لیے یا وہ میلز حضرات جنہوں نے پرائیویٹ ڈیٹا فیملی کی تصویریں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، تو میری ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ وہ موبائل فون کو بیچیں ہر کبھی بھی نہیں. یعنی کہ آپ کا پرانا بھی ہو گیا تو آپ موبائل فون بیچیں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے سافٹ ویئرس مارکیٹ میں ہیں، اور یہ سافٹ ویئر جو ہیں ویسے تو ایجنسیاں بناتی ہیں اپنے یوز کے لیے، لیکن یہ سافٹ ویئر پبلک میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے کسی بھی پرانے سے پرانے موبائل کا ڈیٹا ریکور کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یوز ہوئی ہوتی ہیں اور فارمیٹ ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بھی ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. تو ایسے سافٹ ویئرز بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہیں، ڈرائیوز ہوتی ہیں، USB ہوتی ہیں، میموری کارڈز ہوتے ہیں، یا موبائل ڈرائیوز ہوتی ہیں، موبائل میں فلیش میموری ہوتی ہے بیسکلی. تو یہ موبائل کے اندر بھی آپ لوگ کم از کم کوشش کریں کہ بیچیں نہیں. ٹھیک ہے، آپ موبائل کو استعمال کریں، اس کے بعد کسی گھر میں دوسرے بندے کو دے دیں، کسی جاننے والے کو دے دیں، ایسے بندے کو جس پر آپ کو اعتبار ہے. ٹھیک ہے، یہ بیچنا جو ہے یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک خود سے بھی ہے. چلیں خرم بھائی، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے، اور اینڈ پہ جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، میرا مشورہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کوئی 22 سال سے موبائل یوز کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے ہمیشہ نیا موبائل لیا ہے، نئے کو میں نے اینڈ تک پہنچا کے اس کو ویسٹ ہی کیا ہے. کیونکہ میں نے آج سے ویسے کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی گوگل کی. گوگل کو جو ہمارا ڈیٹا ڈرائیو میں سیو کرتا ہے، انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی ڈرائیو میں کوئی فالٹ آتا ہے نا، وہ آپ کا ڈیٹا دوسری ڈرائیو میں کاپی کر کے وہ مشین وہاں جاتی ہے، بندہ نہیں جاتا. مشین جا کے اس ڈرائیو کو چینج کرتی ہے اور وہ ڈرائیو کو وہیں ویسٹ کر دیتی ہے، باہر بھی کہیں نہیں آنے دیتی، وہیں اس کا کچرا کر کے اس ڈرائیو کو وہاں پھینک دیتے ہیں. اس لیے کائنڈلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی جو ہے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، آپ اپنے آپ کو ہیکر سے بچانے کے لیے، ایک تو کچھ اپلیکیشن انسٹال زیادہ نہ کریں. اگر کریں، بچے دیکھیں کون سی گیمیں کر رہے ہیں، کیونکہ کافی گیموں کے اندر بھی یہ سارے ہیکرز آپ کا موبائل سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم بھائی آپ کا. نیکسٹ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے کچھ ہیکنگ کے بارے میں پوچھیں گے. السلام علیکم.